बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़्ज़त माब जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस, साईं कायम अली शाह साहब, साईं खुर्शीद शाह साहब, सरदार मोहम्मद बख्श महर साहब, असांजो मेज़बान अली नवाज़ ख़ान महर साहब, इते स्टेज ते वेठल सूबाई वज़रा, MNA, MPA, सेनेटर्स, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तंज़ीम जा मेंबर्स, हिते साम्हूं वेठल खानगढ़ शरीफ़ मां, घोटकी ज़िले मां, बल्कि भर पासे खां आयल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा जियाला, मुंहिंजी भेणूं, अस्सलाम वालेकुम। जिए भुट्टो। पहिरीं त आऊं शुक्रगुज़ार आहियां अली नवाज़ ख़ान महर साहब जो अॼु हिते दावत ॾिनई ऐं हिते असांखे इहो मौक़ो ॾिनई त तव्हां सां ॿ लफ़्ज़ ॻाल्हाइजनि। थोरो उर्दू में ॻाल्हाईंदुसि, मूंखे चयो वियो आहे त उर्दू में थोरो ॻाल्हाए पोइ वरी साईं करे इजाज़त ॾींदुसि, सिंधी में ईंदुसि। मैं शुक्रगुज़ार हूँ महर साहब का कि यहाँ आज दावत दी है और ये मौका मिला है कि आपसे कुछ बोल सकें। पहले महर साहब ने जो बातें कही हैं उस पे मैं तवज्जो तो महर साहब आपने बिल्कुल सही पहचाना है। फेडरल गवर्नमेंट से, और ये आजकल ख़ास तौर पर जब हम देख रहे हैं, हम तो समझे थे कि नवाज शरीफ को सिंध पसंद नहीं, लेकिन अब जो आया है उसने तो 2 महीने में जाहिर कर दिया है कि जिस तरीके से वो सिंध के लोगों से दुश्मनी कर रहा है। और उसकी वजह है ना, इधर सिंध के अवाम ने सारी कोशिशों के बावजूद, अगर आपने देखा इस ज़िले में बल्कि पूरे सिंध में कोशिशें की गई, हमारे बड़े लीडर्स को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया। और ये मिसाल इस जगह से ज़्यादा और किसकी है कि सरदार मोहम्मद बख्श महर को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया। उसके बावजूद सिंध के अवाम ने, सिंध के लोगों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट दे के, और जो उनका ख्वाब था कि सिंध पे कब्जा करेंगे, वो आप लोगों की मदद से कब्जा वो नहीं कर सके और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोबारा कामयाब हुई। तो हमें बिल्कुल ये जो फेडरल गवर्नमेंट है, और उन्होंने अपने 2-3 महीने में जो काम किया है उससे जाहिर कर दिया है, अपना काम तो कर नहीं सकते। और ये मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा तजुर्बा, बहुत सीनियर लोग मेरे से मौजूद हैं, लेकिन मेरा भी अच्छा खासा तजुर्बा हो गया है। मैं इनके साथ मीटिंग में भेजता हूँ, इनको कुछ पता नहीं है कि हुकूमत कैसे करते हैं। कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ने अपनी तकरीर में कहा था ना कि भाई इसको मुसल्लत करना था तो इसको कुछ सिखा तो देते, इसको कुछ सिखा तो देते कि हुकूमत होती कैसे है। और ये मैं किसको कह रहा हूँ, इसलिए कि हमें तो आम कहते हैं ना, इसको तो खुद पता नहीं है कि मैं वज़ीर आज़म हूँ। इसको पीरनी से पता चलता है कि वो तुम वज़ीर आज़म हो, तो उस पीरनी को कहो कुछ इसको सिखा भी दो कि हुकूमत करनी कैसे है। तो वाकई इसको कुछ नहीं पता, इससे उम्मीद भी नहीं है। लेकिन हम इधर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आसिफ अली जरदारी साहब की क़यादत में इंशाअल्लाह ताला जैसे पहले खिदमत करते रहे सिंध की, उससे ज़्यादा खिदमत करेंगे। इसलिए कि हमें और तकलीफ़ें देखने में आ रही हैं, इनसे ना टैक्स वसूल होता है। महर साहब ने कहा कि घोटकी ज़िला सबसे ज़्यादा टैक्स देता है, लेकिन अब के भी देख लें, मेरे पास नंबर मौजूद हैं। कभी ज़िंदगी में ऐसे नहीं हुआ कि पिछले सालों से कम वसूली हो। इन पिछले 6 महीनों में, पिछले कुछ महीने ऐसे भी हैं कि पिछले साल से कम वसूली की है फेडरल गवर्नमेंट ने। इस वजह से ये ना तजुर्बाकार लोग बिल्कुल ये हुकूमत नहीं चला सकते, और जब हुकूमत चलानी नहीं आती तो फिर यही करते हैं जो आजकल कर रहे हैं कि सिर्फ तकरीरों में लोगों को चोर डाकू कहना, अपनी जो कारकर्दगी है उस पर बात नहीं करना। 100 दिन में क्या किया, कुछ नहीं किया, पूरा बताया कि जी 100 दिन में क्या किया, हमने हर चीज़ का प्लान बनाए, ये 100 दिन हो जाए या जितने दिन ये और रहें, इनसे कुछ नहीं होना।
اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی ہی آ کے لوگوں کی خدمت کرے گی۔ ماہر صاحب نے ذکر کیا گھوٹکی ضلع، اس ضلع میں بالکل جو گیس کی دریافتیں ہیں، یہ ضلع واقعی ٹیکس کراچی کے بعد سب سے زیادہ دیتا ہے۔ یہاں پہ جو بھی گیس فیلڈز ہیں، پاور پلانٹس ہیں، فرٹیلائزر کے پلانٹس ہیں، پورے پاکستان کو وہاں سے فرٹیلائزر جاتا ہے کہ یہ ساری گیس کا آپ نے ذکر کیا، گیس کا 2013 سے لے کے جب سے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت فیڈریشن میں ختم ہوئی ہے، انہوں نے ایک مورٹوریم لگا دیا تھا کہ اب ہمیں گاؤں کو گیس نہیں دینی۔ قائم علی شاہ صاحب نے اسکیم شروع کی تھی جو ابھی تک جاری ہے۔ سندھ حکومت ہے، وفاق کا مسئلہ یہ، لیکن سندھ حکومت سوئی سدرن گیس کارپوریشن کو قرضہ دے کے کہتے تھے کہ ہمارے غریبوں جہاں سے گیس نکلتی ہے جس صوبے سے، ان غریبوں کو، ان گاؤں کو، ان دیہاتوں کو گیس دینے کے لیے سندھ حکومت قرضہ دیتی ہے سوئی سدرن گیس کارپوریشن کو کہ وہ گیس پرووائڈ کریں۔ اور اب تو یہ بات ہے، اب وہ کہتے ہیں گیس کے، آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ ملٹی نیشنل کمپنیز کتنا کماتی ہے، آپ سب نے دیکھا۔ اب ایس ایس ڈی سی کہتی ہے کہ جی قرضہ ہم واپس نہیں کر سکتے، اس قرضے کو گرانٹ میں تبدیل کر دو تاکہ ہم آگے اور کام کر سکیں۔ ہم لوگوں کی خاطر وہ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن ہم اپنا حق لے کے رہیں گے۔ ہم غریبوں کو جو یہ معدنیات اس سندھ کی صوبے کی ہیں جس پہ حق آئینی طور پہ سندھ کا ہے، وہ ہم لے کے رہیں گے۔ اور انشاءاللہ تعالی حکومت سندھ فیڈریشن سے کہا ہے بات کریں، فیڈریشن سے میں نے پہلے بھی بات کی، اس وقت بھی سی سی آئی میں یہ چیزیں پینڈنگ ہیں، نواز شریف کے زمانے سے پینڈنگ ہیں، اور اب انشاءاللہ تعالیٰ اس لیے کہ پہلے تو ہم نے کوشش کی تھی لیکن اب سمجھ آ گئی ہے کہ ان کے سمجھ ان کو سب آتی ہے، ان کو کرنا نہیں ہے، ان کو سندھ کے ساتھ یہ دشمنی جاری رکھنی ہے۔ اب ہم وہ آگے نہیں ہونے دیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنا اور سخت موقف پیش کریں گے تاکہ ہم اپنے حقوق لے سکیں۔ جہاں تک حکومت سندھ کا تعلق ہے، ماہر صاحب کو میں یقین دلاتا ہوں، گھوٹکی کے لوگوں کو یقین دلاتا ہوں، یہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ فنڈنگ نہیں کی گئی، فنڈنگ ضرور کی گئی ہے، لیکن ہم اس کو دوبارہ دیکھ کے جن جن علاقوں میں ضروریات ہیں، اس سال جیسے میں نے آپ کو بتایا وہ جب پیسے کلیکٹ نہیں کر رہے، 80% پیسہ اس لیے ٹیکس آئین میں ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کلیکٹ کرتی ہے سارا، جو ہماری ذمہ داری ہے ہم نے اس میں بہتری لائی ہے، اور یہ اخباروں میں ہے، ہر جگہ بات ہوئی ہے۔ تو جب ٹیکس کم کلیکٹ ہوا تو اس دفعہ ہم نے نئی اسکیمیں تھوڑی روک دیں، اس لیے کہ ہر چیز کو کمپلیٹ کرنے کے لیے پیسہ چاہیے ہوتا ہے، لیکن ہم اپنے وسائل اور بڑھائیں گے، اور اگلے سال کی بجٹ میں ہم نے پلاننگ ابھی سے کی ہے۔ ہم نے جو لوگ الیکٹڈ ریپرزینٹیوز ہیں ان سے کہا بھی ہے، ایم ایل ایز ایم پی ایز کے، کہ اسکیمیں پروپوز کریں، اس لیے کہ وہی ان کو ہی پتہ ہے کہ لوگوں کی ضروریات زیادہ کیا ہیں، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ وہ بجٹ میں ڈالیں گے۔ اور ایک اور چلتے ہوئے، میں زیادہ لمبی تقریر نہیں کروں گا، آپ سب لوگ زرداری صاحب کو ادھر سننے آئے ہیں۔ سندھ حکومت نے یہ جو ریسورسز ہیں، نیچرل ریسورسز، بڑی آئل اور گیس، یہ فیڈرل کے جورسڈکشن میں تھا، اور جہاں جہاں یہ گیس اور آئل نکلی آپ نے دیکھا ہے کہ ملٹی نیشنل کمپنیز نے آ کے استحصال کیا ہے لوکلز کا۔ ہم نے پہلا میگا پروجیکٹ تھر میں کیا، اور اگر آپ میں سے دوست کوئی تھر گئے ہو نہیں گئے ہو تو جا کے دیکھیں۔ سب سے پہلے کیا کیا ہے کہ جو لوگ بھی لوکل ادھر افیکٹ ہوئے، ادھر 2 گاؤں تھے جن کو ہمیں ڈسپلیس کرنا پڑا اس لیے کہ وہاں پہ کول مائننگ ہونی تھی، ان کے جو گھر بنائے ہیں، 1100 گز پہ ایک گھر ہے اور وہ مفت ان کو دیے ہیں۔ وہ جو لوگ بھی ڈسپلیس ہوئے ہیں، سندھ حکومت نے جو اپنا حصہ تھا اس میں سے ان کو حصے دار بنائے، وہ مالک ہیں اس کول مائن کے تھر کے اندر۔ سندھ حکومت انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی، اب ہم کہیں گے کہ یہ اصل مالک ان وسائل کے یہاں کے لوکلز ہیں اور ان کو اپنا حصہ ملنا چاہیے، جیسے ہم نے کر کے دکھایا ہے۔
اب ہم یہ اپنا حق فیڈرل گورنمنٹ سے چھین کے دکھائیں گے آپ کو. ماں ایک دفعہ وری مہر صاحب جو شکر گزار ہیں جو ہتے اساں کے سجیں انشاءاللہ تعالی یا فیڈرل گورنمنٹ یہ موں تاکہ بدھايو پانجو کم کرے کون تھی سگے ہاں روکے تھی تو اساں بھی کم نہ کیوں. اصل مسئلو یہ ہے جو کم سکھائی کون ہیں تو کرنو کیاں ہے انہن کے مسلط کیو ویو ہے. ہاں ہو یہ تھی چاہے تو سندھ حکومت پانجو کاروبار سجو بند کرے ان طریقے سے یہ کم جو اج کل تا ڈسو پیا تھی پو تو پر اساں جی قیادت مضبوط ہے. اساں جی قیادت جی رہنمائی سے انشاءاللہ تعالی یہ اگ میں اساں سندھ کے مانن جی خدمت کئی ہے یا اگتے کندا رہنداسیں. تا سبنی جی وڈی مہربانی. جی بھٹو.